حدیث کرتاس وہ ہڈی ہے جو سنی نہ نگل سکتے ہیں نہ تھوک سکتے ہیں. تو محمد علی مرزا صاحب اس بات کا اعتراف نہیں کرنا چاہتے. ان کے دل میں صحابہ کے لیے محبت ہے، ابو بکر عمر کے لیے محبت ہے، اور وہ بھائی وہ دلیل کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک تعصب کے بنا پر وہ حقیقت کو نہیں دیکھنا چاہتے، حقیقت کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے. صرف وجہ یہی ہے. انشاءاللہ وَإِلَّا اگر ہوتا نا، اگر دلیل ہوتی تو ادھر بہت سارے لوگ آ جاتے، کہتے ہیں کہ حدیث ثقلین ادھر یہ نہیں ہے، اس کی دلالت یہ نہیں، ہم پہ الزام لگاتے، بات کرتے، کوئی آنے والا کوئی بھی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیفہ تھے دنیا پہ، بادشاہ تو آئے نہیں تھے. وہ کبھی بھی بادشاہت والا معاملہ کر نہیں سکتے تھے. وہ کبھی بھی اپنا خاندان میں سے کسی کو نہیں نواز سکتے تھے. بخاری میں حدیث موجود ہے کہ عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں بنو ہاشم کے چہرے موت کے وقت پہچانتا ہوں، مجھے لگتا ہے نبی علیہ السلام اب زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہیں گے، تو آؤ ہم ان سے خلافت کے لیے ڈیمانڈ کر لیتے ہیں. کسی نے انکار کیا تو آل بیت نے انکار کیا. اگلا جو بات ہے میرے محترم ناظرین وہ یہ ہے کہ ایک شخص بیمار ہے، شدید بیماری کی حالت میں ہے، اور اس نے دنیا سے جانا بھی ہے، اور وہ ہادی عالم ہے، ہادی کل ہے. اس کے آخری وہ فرمان ہے، اس کی طاعت قرآن میں موجود ہے، سنت میں موجود ہے، عقل کی روح سے واجب ہے، اور کوئی غلط بات بھی نہیں کہہ رہا. میرے اپنے جانے سے پہلے وصیت لکھانا چاہتا ہے، اس میں کون سی غلط بات ہے؟ اس کو صحابہ نے نہیں روکنے دیا. کس صحابہ پارٹی کا لیڈر کون ہے؟ عمر بن الخطاب ہے. عمر بن الخطاب ہے. تو میرے محترم ناظرین، اگر عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہوتی تو یہ مخالفت نہ کرتا. اور مسلم کی حدیث ہے کہ اس وقت تک آپ کا ایمان نہیں ہے، کسی مومن کا ایمان نہیں ہوتا جب تک وہ مجھ سے محبت نہ کرے. اگر اس میں اس کے دل میں حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا، اور وہ صحابہ جو عمر کے انہوں نے ساتھ دیا، مخالفت کیا، وصیت نہیں لکھنے دیا ہے، حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا تو وہ کیا ہوتا بھائی؟ تو وہ مخالفت نہ کرتے، وہ وصیت لکھنے دیتے، وصیت لکھنے دیتے. اور ان کا یہ کہنا کہ اہل بیت نے مخالفت کی ہے، تو کسی حدیث میں دکھاؤ کہ علی علیہ السلام وہاں پہ تھے، حسن علیہ السلام وہاں پہ تھے، حسین، انہوں نے مخالفت کی ہے. وہ تمہیں نے دکھا بیت سے کیا مراد ہے؟ بیت سے مراد بیت عائشہ ہے، تم خود کہتے ہو. اہل بیت وہ کمرے میں جو حاضر موجود افراد ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی ایسی نہیں کہ اس میں مراد کون ہے؟ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام مراد ہے. وہ تم الفاظ سے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہو. اچھا، اس مسئلے میں یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت نے آپس میں اختلاف کیا. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا تو مردوں کے درمیان ہو نہیں سکتی، تو اس کا مطلب ہے امیر المومنین امام حسن امام حسین علیہ السلام تھے. تو آپ کسی حدیث میں دکھائیں نا کہ وہ اس گھر میں تھے، یہ گھر ان کا تھا. آپ خود تو کہتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عائشہ کے گھر میں تھی. وہ بھول گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری بیماری کہاں پہ؟ وہ عائشہ کے گھر میں ہوئی ہے. تو وہ بھول گئے. ابھی جو ہے یہاں پر اہل بیت کو آپ نے کون سا بنا دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت بنا دیا. او بھائی، اتنی جہالت اور اتنی تجاہل، مجھے پتہ ہے کہ آپ اس سے بہتر جانتے ہیں کہ اہل بیت کا مطلب ہمیشہ اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتا. اہل بیت کا مطلب یہ ہوتا کمرے میں موجود لوگ. اہل کا مطلب ہے حاضرین، حاضرین فی الدار. ملاحظہ کریں بخاری کی جس حدیث کا انہوں نے حوالہ دیا، یہ بخاری ہے، یہ حدیث نمبر 4432 ہے. یہ دیکھیں، اشتد برسول عن سعید ابن جبیر قال ابن عباس یوم الخمیس وما یوم الخمیس، یہ ہے 4432. لما حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وفی البیت رجال، گھر میں مرد حضرات تھے، صحابہ تھے. فاختلف اہل البیت، اس گھر میں موجود وہ حاضرین آپس میں اختلاف کیا. یہ تو بہت واضح ہے کہ اہل البیت کا مطلب کون ہے؟ وہ گھر میں جو موجود تھے. یہ گھر بھی امیر المومنین علیہ السلام کا گھر تھا، یہ بھی آپ اپنے سے بنا رہے ہو. کسی حدیث میں ہے ہی نہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام اس واقعے میں، اس معرکے میں موجود تھے. کسی حدیث میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. آپ پہلے ثابت کرو. عمر کا ثابت ہونا تو ثابت ہے. بیت کا ہمیشہ امیر المومنین علیہ السلام کا بیت نبوت مراد نہیں ہوتا. آپ خود کہتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری عائشہ کے گھر ہوئی ہے. آپ نے بنا دیا فاختلف اہل البیت کہ امام حسن علیہ السلام نے امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ مخالفت کی ہے. یہ بہت ہی جھوٹی بات ہے، بہت ہی غلط بات ہے. یہ بھی ہمارا ادعا ہے. تو مجھے بتاؤ اس مذہب کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ اس مذہب کا حق سے کیا تعلق؟ اس مذہب کو کوئی عاقل آدمی جو اللہ سے ڈرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو حیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتا ہے، تو یہ مذہب فالو کرنے کے لائق ہے؟ اور یہ مذہب فالو کرنے کے لائق ہے؟ تمہارا جب اپنا گھر شیشوں کا گھر ہے، دوسرے کا گھر جو ہمالیہ کے پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہے، اس پہ پتھر نہ پھینکا کر، تم خود نابود ہو جاؤ گے، تم خود تباہ ہو جاؤ گے. اور شیعو، تم فخر کرو اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام پر اور اس مذہب حق پر. شیعو جھوم جاؤ، شیعو فخر سے سر بلند کرو، ناز کرو، فخر کرو کہ ہم ادھر صفدر علیہ السلام کے ماننے والے ہیں.